اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے زبان کی اہمیت۔ حضرت ابو درداء کا قول ہے، زبان سے جو کام لینا ہو وہ کانوں کے کام سے نصف ہونا چاہیے، کیونکہ قدرت نے 2 کان دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے، لہٰذا بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ خردمندوں کا کہنا ہے جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی خطائیں زیادہ ہوں گی، جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کے اخلاق برے ہوں گے، جس کے اخلاق برے ہوں گے اس کے دوست کم ہوں گے۔ جھوٹ صرف 3 مقامات پر مباح جائز ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے صرف 3 مقام پر جھوٹ کی رخصت سنی ہے، لوگوں میں صلح کرواتے وقت، دوران جنگ، میاں بیوی کی صلح کے وقت۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے حصر ثابت ہوا کہ 3 ہی مقام مذکور ہیں، مگر آج عوام سے لے کر حکمرانوں تک کی اکثریت بلکہ دنیا دار علماء دین تک جھوٹ کو مذکور 3 مقام سے ہٹ کر کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے، جس کی طرف سے اہل قیادت غافل ہوئے۔ ان کی غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ جھوٹ زبان زد عام ہوا۔ سیاست میں جھوٹ، معاشرت میں جھوٹ، معیشت میں جھوٹ، تعلیم میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، بیویوں سے جھوٹ، شوہروں سے جھوٹ، نوکروں سے جھوٹ، افسروں سے جھوٹ، بڑوں سے جھوٹ، چھوٹوں سے جھوٹ، دنیاوی طلباء میں جھوٹ، دینی طلباء کی اکثریت جھوٹ، دنیاوی علماء سے جھوٹ، ٹی وی پر جھوٹ، اخباروں میں جھوٹ، ریڈیو پر جھوٹ۔ کیا یہ سارے طبقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 ہی مقام پر جھوٹ روا سمجھتے ہیں، یا مقام رخصت سے ہٹ کر حیلے سازیاں کر کے یہود کے نال با نیل چلتے ہیں؟ حکمران طبقہ روزانہ جھوٹ بولتا ہے تو عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے، سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں تو کرسی اقتدار کے حصول ناحق کے لیے، دکاندار جھوٹ بولتے ہیں تو گاہکوں کو پھانسنے کے لیے، صحافی جھوٹ لکھتے ہیں تو حکمرانوں سے ناجائز مراعات حاصل کرنے کے لیے، وکلاء جھوٹ بولتے ہیں تو دکانیں زرگری بڑھانے کے لیے، دیہاتوں اور شہروں کے سردار اور چودھری جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے غرور نفس کی تسکین کے لیے، ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمے بنواتے ہیں تو جھوٹی انا کے لیے، مذہبی جنونی لوگ ایک دوسرے پر برستے ہیں تو بغیم بینہم بامی چپکلش کے لیے، لیکن نام دین کا لے کر دنگل رچاتے ہیں۔ جھوٹ کی لعنت سے ہر طبقے کے سلیم الفطرت لوگ خال خال بچنے والے ہیں، مگر امت مسلمہ کی چادر وحدت جھوٹ سے تار ہوئی ہے۔ کیا یہ لوگ واقعی انہی 3 مقامات پر جھوٹ کہتے ہیں جو پیغمبر نے فرمائے ہیں؟ مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا، جھوٹ سے یوں گریز کریں جیسے آپ غلاظت گندگی کھانے سے بچتے ہیں۔ ایک ذاتی خط میں نصیحت کی تھی۔ سید کا یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے تو جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے، جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے، پھر جھوٹ زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب آدمی سید مودودی کے اس قول بلیغ پر غور کرتے ہوئے ان کے ذاتی سیرت و کردار پر نظر دوڑاتا ہے تو ان کی زندگی میں بھی عملاً نہ جھوٹ ملتا ہے، نہ جھوٹ کے جواز میں حیلے بہانے نظر آتے ہیں۔ یہ عظمت کردار اپنا لوہا منوا کر چھوڑتی ہے۔ حق پرستوں کی سیرت دیکھیں تو بے دروغ دکھائی دیتی ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صلحاء امت، ائمہ دین، سب کی زندگیاں تابناک و درخشاں ہیں۔ اس امت کی دینی و دنیاوی سرفرازی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جو لوگ اس دنیاوی مفادات اور مجبوریوں میں جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ دراصل علماء یہود کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ تکذیب و کذب بیانی کی وجہ سے، شریعت موسیٰ کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے خدا نے انہیں ذلت و مسقط میں مبتلا کیا تھا، اور اہل اسلام کو راہ حق اپنانے کی وجہ سے دنیا میں عظمت و رفعت عطا کی تھی، مگر جوں جوں مسلمان راہ حق سے ہٹتے گئے تو آج یہودیوں سے بھی بدتر حالت میں جا گرے۔ کبھی تو اہل قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، خود بھی سدھریں، عوام کو بھی سدھاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔